اب بلا تاخیر حضرت کے سامنے مائک لایا جا رہا ہے۔ میں اپنی عقیدت کا اظہار ان الفاظ میں کرتا ہوں کہ نہ کچھ کہنے کی طاقت ہے، نہ کچھ کہنے کی ہمت ہے، نہ کچھ کہنے کی طاقت ہے، نہ کچھ کہنے کی ہمت ہے۔ انہیں بس دیکھتے رہیے کہ یہ موقع غنیمت ہے۔ نہ دل کو ہوش ہے میرا، نہ مجھ کو ہے خبر دل کی، غریق کیف و مستی میں ہوں، وہ مہر مسرت ہے۔ تیرا تشریف لانا آج دیوا پار کی جانب، تیرا تشریف لانا آج دیوا پار کی جانب، نوازش ہے، کرم ہے، مہربانی ہے، عنایت ہے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد علماء کرام اور اس بستی کے معزز حاضرین، قرب و جوار سے آنے والے مہمانان کرام، میں اس بستی میں مولانا نوشاد صاحب کی زندگی میں ایک مرتبہ آیا تھا، پھر اس کے بعد مولانا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جمعیت علماء کے وہ بڑے پرانے اور بڑے مخلص خادم تھے، آخری سانس تک وہ جمعیت علماء کی خدمت کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ اصل میں میری حاضری تعزیت ہی کے سلسلے میں تھی۔ ملک کے حالات اور مجھ کو پیش آنے والے عوارض مجھے اس حادثے کے بعد یہاں حاضری نہ کرا سکے۔ مولانا نوشاد صاحب سے میرے تعلقات دید و شنید دارالعلوم دیوبند سے تھی، لیکن دارالعلوم سے فراغت کے بعد وہ جمعیت علماء ہند سے وابستہ ہو گئے اور میں اپنے تعلیمی مشاغل میں ادھر ادھر جاتا رہا، یہاں تک کہ میں اپنے بزرگوں کی عنایت اور اپنی تہی دستی کے باوجود دارالعلوم تک پہنچا۔ پھر اس کے بعد میری بھی جمعیت علماء سے وابستگی ہو گئی۔ زمانہ طالب علمی میں میرا تعلق جمعیت علماء سے بس یہی تھا کہ میں سنتا تھا اور کچھ نہیں۔ جب میں دارالعلوم میں اس قضیے کے بعد جس میں دارالعلوم 2 حصوں میں بٹ گیا، جمعیت علماء سے قریب ہوا تو مولانا نوشاد صاحب کو میں نے
جمعیت علماء کا بڑا سرگرم رکن پایا، انتہائی مخلص اور انتھک کام کرنے والا۔ حقیقت یہ ہے کہ حق ادا کرنے والا۔ قرآن شریف میں ایک دو آیتیں ہیں جن کو سب پڑھتے ہیں، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بڑی بربادی ہے تطفیف کا پاپ کرنے والوں کے لیے۔ آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا کہ تطفیف کا پاپ کیا پاپ ہے۔ شرابی شراب پیتا ہے، پاپ کرتا ہے، بدکاری کرنے والا بدکاری کرتا ہے، پاپ کرتا ہے، جواری جوا کھیلتا ہے، پاپ کرتا ہے۔ تطفیف کا پاپ کیا پاپ ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے بڑی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے۔ پھر اگلی آیت میں قرآن خود بتاتا ہے کہ تطفیف کا پاپ کیا پاپ ہے۔ اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب وہ تول کر اپنا سامان لیتے ہیں تو تلوا کر یا نپوا کر کسی بڑی دکان سے، تب تو پورا پورا لے لیتے ہیں۔ اگر 1000 روپے کا سامان خریدا 10 کلو مثال کے طریقے پر، تو مجال نہیں ہے کہ 1 گرام بھی کم ہونے دیں، پورا لے لیتے ہیں، اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب اپنی دکان پر لا کر بیچتے ہیں، دوسرے کو دے دیتے ہیں، تو دوسرے کے مال کو دیتے ہوئے اس میں کٹوتی کر لیتے ہیں۔ پیسے پورے لے لیے، مال میں کمی کر دی۔ یہ تطفیف کا پاپ ہے جن کے لیے قرآن کہتا ہے ویل للمطففین، اس پاپ کے کرنے والوں کے لیے ویل ہے۔ ویل کا مطلب ہے بڑی بربادی، اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جہنم میں ایک خاص جگہ ہے جس کا نام ہے ویل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاپ اتنا بڑا پاپ ہے کہ یہ جہنم میں شرابیوں کے ساتھ اس پاپ کا کرنے والا نہیں رہے گا، جواریوں کے ساتھ نہیں رہے گا، منہ کالا کرنے والوں کے ساتھ نہیں رہے گا۔ یہ اتنا بڑا پاپ ہے کہ اس کے لیے ایک مستقل جگہ ہے، ویل، وہاں رہے گا۔ اب یہ تو قرآن کی ایک آیت ہے، قرآن مختصر کتاب ہے۔ قرآن نے ایک چیز اپنے بندوں کو بتلائی ہے کہ اپنا حق پورا لے لینا، دوسرے کے حق کو ادا کرتے ہوئے کٹوتی کر لینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ خرید و فروخت ایک مثال ہے، ورنہ جہاں بھی دنیا میں آدمی ایک ہاتھ سے اپنا حق لیتا ہے، دوسرے ہاتھ سے دیتا ہے، وہ تطفیف کا پاپی ہے جس کے لیے ویل ہے۔ کہیں بھی ہو، کسی بھی کام کے اندر ہو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ صرف ایک بازار میں خرید و فروخت کا مسئلہ نہیں ہے کہ اپنا حق پورا لے لیا دوسرے کا حق کم کر دیا، نہیں۔ اگر شوہر بیوی سے اپنا حق پورا لے لے، بیوی کا حق ادا کرنے میں کٹوتی کر لے، کمی کر لے، ویل للمطففین، یہ تطفیف کا پاپ ہے جس کے لیے جہنم میں ویل ہے۔
اسی طرح اس کا الٹا بیوی شوہر سے اپنا حق پورا لے لے، شوہر کا حق ادا کرنے میں کمی کر دے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ اسی طرح اولاد ماں سے باپ سے اپنا حق پورا لے لے اور لے کر جوان ہو گئی، اور بدنصیب جب بوڑھے ماں باپ سہارے کے محتاج ہیں تو ان کا حق ادا کرنے میں کمی کر دے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ مسئلہ صرف خرید و فروخت کا نہیں ہے۔ اب یہاں آئیے، ملازم ہے آدمی کسی کا، اپنی تنخواہ پوری لے لے اور جس کا ملازم ہے حق ادا کرنے میں کمی کر دے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ اسی طرح جس کا ملازم ہے وہ ملازم سے اپنا حق اور خدمت پوری لے لے، اور جب ملازم کا حق ادا کرنے کا وقت آئے اس میں کٹوتی کر، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ میں نے یہ اس بات یہاں اس سے متعلق نہیں تھی، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں 10-15 سال سے جب سے جمعیت علماء میں آیا، مولانا نوشاد صاحب ان لوگوں میں تھے کہ جمعیت سے جتنا اپنا حق لیتے تھے، جمعیت کو حق کم نہیں، اس سے زائد ہی ادا کرتے تھے۔ تطفیف تو بہت بڑا پاپ ہے، اس شخص کا کوئی اور کام ہی نہیں تھا علاوہ اس کے کہ جو جمعیت علماء نے خدمت سپرد کی ہے اور جس کی وہ تنخواہ لیتے تھے، جمعیت کا حق ادا کرنے کے اندر ان کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ موت ایسی چیز ہے کہ اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد اللہ تعالی موت دے گا۔ جب بھی ہماری دنیا ختم ہو رہی ہے، لیکن یہ موت کے بعد یہ دنیا آخری دنیا نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالی جب ایک دوسری دنیا قائم کرے گا، اس دنیا کو ختم کرے گا، دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ ان آیات کے بعد اسی کو فرمانے کہ تطفیف کا پاپ کرنے والا کیا یہ نہیں سمجھتا، کیا اسے یہ یقین نہیں ہے کہ اس زندگی کے بعد موت آئے گی، موت کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، یہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے ایک بہت بڑے دن میں، بڑے بھیانک دن میں۔ اور وہ دن کیا ہوگا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن ساری دنیا کے لوگ آدم سے لے کر اور آخر سے آخری دنیا کے مرنے والے آدمی تک تمام کے تمام لوگ دوبارہ زندہ کر کے رب العالمین کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے۔ کیوں؟ آج جو کچھ دنیا کے اندر کیا ہے اس کا حساب دو، ایک ایک کوڑی کا حساب ہو جائے گا اور ساری دنیا کی زندگی کا حساب ہوگا۔ اللہ نے دنیا کو صرف اسی لیے نہیں بنایا ہے کہ آدمی کھائے پیے کمائے عیش کرے، صحیح ہے، عیش کرو، ساری دنیا کا زمین و آسمان انسان ہی کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن اس کو استعمال کرے گا آدمی تو کل اللہ کے یہاں یہ حساب بھی دینا ہوگا کہ ہم نے پیدا کیا تھا تجھے اور ہم نے پیدا کیا تھا ان چیزوں کو،
ان کا استعمال کیا، کبھی ہم بھی یاد آئے یا یاد نہیں آئے، کبھی آج کا یہ دن کہ زندگی کے بعد موت، موت کے بعد پھر زندگی، اور اس دوسری زندگی کے اندر کن کن کا حساب کبھی یاد آیا یا نہیں یاد آیا، یہ پوچھا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہی بات فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے قیامت کے دن ساری دنیا رب العالمین کے سامنے ہوگی، کسی آدمی کا قدم اٹھ کر آگے بڑھ نہیں سکتا جب تک 5 سوال نہ ہو جائیں اور 5 کا جواب نہ دے دے۔ جس آدمی کے سامنے وہ دن ہے کہ مجھے کل کو رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، وہ کامیاب ہے، جس نے بھلا دیا ناکام۔ اسی کو ان آیات میں اللہ بیان فرماتا ہے الا یظن اولئک ای الا یتیقن اولئک، ظن گمان کے معنی میں نہیں، یقین کے معنی میں ہے۔ کیا ان لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں ہے جو آج پاپ کر رہے ہیں تطفیف کا، کہ دوبارہ زندہ کر کے اللہ کے دربار میں بھیجے جائیں گے اور قدم آگے بڑھے گا نہیں جب تک 5 سوال نہ ہو جائیں۔ وہ سوال کیا ہیں؟ 5 سوال ہے۔ پہلے 2 سوال زندگی کے بارے میں، عن حیاتہ فیما افنا، زندگی تیری نہیں تھی، ہم نے تجھے پانی کے قطرے سے پیدا کیا، ہم نہ پیدا کرتے تیرا وجود بھی کبھی نہ، دنیا میں کوئی جانتا بھی نہیں تو تھا کون، ہم نے تجھے زندگی دی تھی، یہ بتا کہ ہماری دی ہوئی زندگی کو تو نے کہاں گنوایا؟ تیری زندگی 50 سال کی تھی، 80 سال کی تھی، 100 سال کی تھی، 150 سال کی تھی، 200 سال کی تھی، ہمیں آج یہ بتا کہ تیری زندگی تیری اپنی نہیں تھی، ہماری دی ہوئی تھی، ہمیں یہ حق ہے۔ ہم آج پوچھتے ہیں بتا ہماری دی ہوئی زندگی کو کہاں گنوایا؟ 100 سال کا حساب آج کوئی کسی کو دے یاد رہے گا، لیکن اللہ کو حساب لینا ہے، دماغ صحیح رہے گا، 1 کن برابر بھولے گا نہیں، حساب دے۔ اچھا حساب صحیح ہے، غلط دیا، کیا دیا، جھوٹ بولا، یہ تو بعد کی بات ہے، ہو گیا۔ دوسرا سوال اسی زندگی کے بارے میں، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، زندہ تو ماں کے پیٹ سے پیدا اس طرح ہوا تھا کہ اگر کن انگلی رکھ دی جاتی تو آنکھیں باہر آ جاتی، جان نکل جاتی، ہم نے وہاں سے اٹھا کر کے تجھے جوان بنا دیا، اب پہاڑ سے ٹکر لینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ جوانی ہماری دی ہوئی ہے، ماں کے پیٹ سے جوان پیدا نہیں ہوا تھا۔ آج ہمیں حساب دے کہ ہماری دی ہوئی وہ جوانی تو نے کہاں بتائی ہے، یہ بتا آج ہمیں۔ کبھی تو دیکھتا تھا اپنی آنکھوں سے جنازے اٹھتے ہوئے، تجھے کبھی یاد آیا جوانی میں کہ میری موت بھی آئے گی، مجھے بھی لوگ اسی طرح قبر میں دفن کریں گے؟ آج ہمیں اس کا حساب دے۔ اچھا چلیے ہو گئی، اب 2 سوال اور ہیں، غور کرنے کی بات ہے۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، یہ بتا
ماں کے پیٹ سے ایک پھوٹی کوڑی بھی لے کر باہر نہیں آیا تھا۔ ہم نے تجھے زندگی دی اور اس کے بعد تجھے کروڑوں کا مالک بنا دیا۔ یہ بتا ایک ایک پائی کہاں کہاں سے کمایا ہے؟ حلال کمایا ہے، حرام کمایا، آج ہمیں یہاں حساب دے۔ ٹھیک ہے، ہو گیا، اچھا کمانے کا حساب دیا، اب ہمیں ایک وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، بتا خرچ کہاں کہاں کیا؟ مال تیرا نہیں تھا، تو اور وہ فقیر جو سڑک پر کھڑے ہو کر صبح سے شام تک بھیک مانگتا ہے، دونوں ماں کے پیٹ سے خالی ہاتھ آئے تھے۔ یہ تو ہمارا کرم تھا کہ تجھے کروڑوں کا مالک بنا دیا، اور وہ فقیر ہے، صبح سے شام تک بھیک مانگتا ہے، کبھی ملتی ہے روزی، کبھی نہیں ملتی۔ ہمیں ہماری عطا کردہ زندگی اور مال کا حساب دے۔ اور پانچواں سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، یہ بتا جتنا تو جائز ناجائز اور حلال اور حرام جانتا تھا، تو نے اس پر عمل کتنا کیا؟ یہ 5 سوال ہوں گے۔ پہلے 2 سوال زندگی کے بارے میں، دوسرے 2 سوال مال کے بارے میں، اور آدمی کے سامنے اس کی ساری زندگی ہوگی، سب اس کے سامنے ہوگی، اور دیکھ رہا ہوگا کہ ہے کیا میری زندگی، کوئی چیز بھولی ہوئی نہیں ہوگی۔ آدمی دیکھے گا، قرآن کہتا ہے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ ارے کمال کی یہ کتاب ہے کیسی، میرا نامہ اعمال فرشتوں نے بنایا ہے کہ میری پوری زندگی کے بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے کسی کام کو اس نے چھوڑا نہیں ہے۔ لیکن انکار نہیں کر پائے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو انکار کریں گے، کیا ہے اللہ، ہم تو بڑے دودھ کے دھلے تھے، یہ کتاب تو جھوٹی کتاب ہے، یہ تو اول سے آخر تک جھوٹ ہی جھوٹ ہے، ہم نے تو کبھی یہ پاپ کیے ہی نہیں تھے۔ قرآن کہتا ہے اچھا الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ پر تھوڑی دیر کے لیے مہر لگا دیں گے، بند کر دیں گے۔ بہت چبڑ چبڑ بول رہا ہے، پھر کیا ہوگا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ہاتھ بولنے لگے گا کہ اے اللہ، ہم سے قتل کرایا تھا اس نے، ہم سے چوری کرائی تھی، ہم سے قتل کرایا تھا۔ پیر کہے گا ہم لے کر کے گئے تھے، زبان کہے گی ہم سے جھوٹ بولوایا تھا، کان کہیں گے کہ ہم نے حرام سنا تھا، آنکھ کہے گا ہم نے، دل کہے گا کہ ہم سے حرام کی چاہت کرائی تھی، پیٹ کہے گا ہم نے حرام کھایا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کے بعد اس کی زبان کو کھول دیا جائے گا، تو اب خود ہی اپنے ہاتھ پیر پیٹ سے کہے گا لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، ارے بدنصیب، ہاتھ پیر پیٹ تجھی کو بھرنے کے لیے تو میں نے حرام کمایا تھا، آج تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی؟
تو کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس اللہ نے ہر چیز کو زبان دے کر بلوایا ہے، آج اس نے ہمیں زبان دی تھی، ہم سے کہا بولو، ہم بولنے لگے۔ آج ساری دنیا میں جھگڑا ہے، میرا ہاتھ توڑ دیا، میری زبان کاٹ دی، میرا کان کا، کوئی چیز میری نہیں، ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، اللہ کی ہے، اور قیامت کے دن اسی کے جو کہے گا ہر چیز وہی کرنے لگے گی۔ میرے بھائی یہ ایک حساب و کتاب کی چیز ہے جس کو قرآن کہتا ہے، اللہ کا نبی کہتا ہے، ہر وقت یاد رکھو۔ جو یاد رکھتا ہے وہ کامیاب ہے، جس نے بھلا دیا وہ ناکام ہے۔ میں یہ بات سب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو آدمی پاپ نہیں کر رہا ہے، جتنا لے رہا ہے اس کے برابر یا اس سے زیادہ دے رہا ہے، وہی انسان کامیاب ہے۔ کل کتاب سامنے آئے گی فرشتوں کی، اللہ پوچھے گا اور مکمل حساب و کتاب سامنے آئے گا کہ اے اللہ، میں نے تو جو کچھ لیا ہے اس سے کم نہیں دیا، اپنی دانش میں پورا دے دیا۔ مولانا نوشاد صاحب ایسے ہی لوگوں میں تھے، انہوں نے حق کو ادا کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کے سامنے ہر وقت حساب و کتاب دنیا میں رہتا تھا۔ انسان کی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ دنیا کی نعمتوں میں پڑھ کر اپنی آخرت اور حساب و کتاب کو بھول جائے۔ جس نے یاد رکھا 100% کامیاب ہے۔ اسلام کی روح اور تعلیم یہی ہے کہ اس حساب کے دن کو یاد رکھ۔ اسی لیے ان آیتوں میں کہتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ کیا بھول گئے؟ انہیں یہ یقین نہیں ہے کہ دوبارہ زندگی ہو کر رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینا ہوگا۔ جو خوش نصیب انسان ہے اور حساب و کتاب کو یاد رکھتا ہے، وہی کل قیامت کے دن سرخرو ہے۔ اور قرآن یہی فرماتا ہے، جو آدمی دنیا میں خوف خدا رکھتا تھا، حلال و حرام کو جانتا تھا، حلال کو زندگی میں اتارتا تھا، حرام سے اپنے آپ کو پاک رکھتا تھا، رات اور دن، موت اور موت کے بعد الہ العالمین کے سامنے حساب و کتاب کو یاد رکھتا تھا، قرآن کہتا ہے کل قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ہوگا۔ اور جو بھلائے ہوئے تھا، جسے کبھی یاد ہی نہیں آیا کہ مرنا ہے، حساب دینا ہے، کر کیا رہا ہے، اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ جس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں مل گیا، مارے خوشی کے دیوانوں پھولا نہیں سمائے گا۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نام اعمال جس خوش نصیب کو داہنے ہاتھ میں مل گیا، جو ملے گا کہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمْ دیکھو کیا دیکھ رہے ہو مجھے، آؤ آؤ آؤ، دیکھو دیکھو ہے کیا اس میں، اقرؤوا کتابی، اب میری کتاب پڑھ کے تو دیکھ، ایسے ہی تھوڑا ہی داہنے ہاتھ میں مل گیا ہے، اس میں ہے کیا لکھا ہوا، دیکھ تو اسے۔ مارے خوشی کے پھولے نہیں سما رہا ہے، اور پھر کیا کہتا ہے انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں دنیا کی زندگی میں رات اور دن تنہا ہوں، لوگوں کے ساتھ ہوں، کھا رہا ہوں، کما رہا ہوں، ہر وقت میں یہ یقین رکھتا تھا کیا کر رہا ہے،
کل حساب و کتاب سامنے آئے گا۔ اگر قدم بڑھاتا تھا تو حساب و کتاب سامنے، ہاتھ بڑھاتا تھا تو حساب و کتاب سامنے، کام کرتا تھا تو حساب و کتاب سامنے۔ ایسے تھوڑے ہی مجھ کو اس کے اندر مل گیا داہنے ہاتھ میں۔ یہ ان لوگوں کی، ان خوش نصیبوں کی چیز ہے جنہوں نے ہر وقت رات میں، دن میں، تنہائی میں لوگوں کے ساتھ دیکھ رہا ہے، مالک نہیں دیکھ رہا، ہر وقت اپنے سامنے رکھا کہ پتہ نہیں کب مر جاؤں، دوبارہ اٹھوں گا تو حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام، وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ اور وہ جس کے بائیں ہاتھ میں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں ہے، افسوس سے کہے گا کاش کہ یہ نام اعمال چوہوں نے کاٹ لیا ہوتا، دیمک لگ گئی ہوتی، آگ میں جل گئے ہوتے، مجھے ملتے ہی نہیں نام اعمال۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں نے تو کبھی جانا ہی نہیں، خیال بھی نہیں آیا حساب و کتاب کیا ہے۔ انبیاء نے کہا، میں نے کہا سب جھوٹے ہیں۔ انبیاء کے متبعین نے کہا ہے کہ مرنا ہے، اس ہم نے کہا پاگل ہو تم، جاؤ۔ آج اس کا بدلہ مجھے مل رہا ہے۔ میرے بھائی، وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی ایسی گزاری جیسے ان کی زندگی تھی، وہ وہی لوگ ہیں کہ جو اپنے سامنے اپنا حساب و کتاب رکھتے تھے۔ ہمیشہ جو آدمی دنیا کے اندر اپنے ہاتھ کو، پیر کو، آنکھ کو، ناک کو نہیں، دماغ کو، دل کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے، نہیں دیکھ رہی ہے، اس کے سامنے اس کا حساب ہے۔ خدا جانے کس وقت مر جاؤں، اور ان کا یہی ہوا، گھر میں نہیں مرے، چلتے چلتے بیٹھنے کا ارادہ کیا اسکوٹر میں اور جان نکل گئے، ختم ہو گئے۔ ہر وقت آدمی اپنے بارے میں اس چیز کو ذہن میں پختہ رکھے، خدا جانے کس وقت کہاں چلتے چلتے، بات کرتے کرتے، سوتے سوتے، جاگتے جاگتے، خدا جانے کہاں جان نکل جائے۔ جو آدمی اپنی دنیا کی زندگی میں اپنی آخرت اور موت کو یاد رکھے گا، وہی آدمی کامیاب ہے، اور جس نے بھلا دیا وہ ناکام۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر ہاضم اللذات، دنیا کی لذتوں کو، کھانے پینے، عیش و عشرت کو بھسم کر ڈالنے والی چیز، اس کو یاد رکھا کرو، اور بہت ہی اکثر، کثرت کے ساتھ یاد رکھا کرو۔ یہ کون سی چیز ہے؟ فرماتے ہیں الموت، موت کو یاد رکھا کرو۔ جو لوگ یاد رکھتے ہیں دنیا کے اندر موت کو، ان کی زندگی زندگی ہے۔ یہ تو میں نے آخرت کی بات بتائی، اس دنیا کے اندر ان کی موت حقیقتاً موت نہیں ہوتی۔ موت تو اس کا نام ہے کہ نہ آدمی کی زبان چل رہی ہے، نہ آدمی کا ہاتھ چل رہا ہے، نہ آدمی کا دماغ کام کر رہا ہے، نہیں۔ وہ آدمی جس نے اپنی زندگی اپنے اللہ کے سامنے موت کے بعد دوبارہ زندگی ہو کر پہنچنا، زندہ ہو کر پہنچنا، حساب و کتاب کو یاد رکھا ہے، وہ دنیا میں دنیا کہتی ہے کہ مر گیا۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، یہ اب بھی زندہ ہے۔ جو مومن ہے، اچھے کام کرنے والا ہے، دل میں خدا کا خوف رکھنے والا ہے،
فکر آخرت رکھتا ہے، موت کو سامنے رکھتا تھا، موت آ گئی اور لوگ اسے کاندھے پر لے کر چلتے ہیں، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین، حقائق کو دیکھنے والے، حقائق کو سننے والے، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ اسے لے کر چلتے ہیں اور یہ شور مچاتا کہتا ہے قدمونی قدمونی، جلدی لے کر چلو، آگے بڑھو، آہستہ کیوں چل رہے ہو، تیز لے کر چلو مجھے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر خدا کی رحمت اس کا انتظار کر رہی ہے، یہ چند لمحے جو یہ کندھوں پر چل رہے، یہ بھی اس پر شاق گزر رہے ہیں، لے کے چلو، جلدی لے کر چلو، اگر مر گیا تو کیا پتہ اسے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کہتا ہے، آواز لگاتا ہے قدمونی قدمونی، آگے بڑھاؤ، لے کر چلو مجھے۔ اسی لیے حکم ہے کہ دیر مت کرو۔ اچھا، اب ایک وہ شخص ہے جو دنیا میں حرام کماتا تھا، حرام کھاتا تھا، آخرت یاد نہیں آتی تھی، آخرت کی فکر نہیں تھی، اب وہ مرتا ہے، لے کر لوگ چلتے ہیں، شور مچا، یا ویلہا این تذہبون، ارے ناس ہو تمہارا، کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ کیا دیکھ رہا ہے؟ خدا کے عذاب کو دیکھ رہا ہے سامنے۔ جو آدمی دنیا میں اپنی آخرت کی فکر رکھتا ہے اور جس طرح اپنے حق سے محبت ہے، دوسرے کے حق سے ویسی ہی محبت رکھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ موت کو ہر وقت اپنے سامنے رکھتا ہے، نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ہوگا، دنیا میں موت کے بعد بھی وہ زندہ ہے اور اچھی زندگی سے زندہ ہے، خدا کی رحمت کو دیکھ رہا ہے قبر کے اندر، یہ اچھی زندگی ہے، دوسرا بھی دیکھ رہا ہے مگر وہ خراب زندگی ہے کہ وہ خدا کے عذاب کو دیکھ رہا ہے، خدا کی رحمت اس کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر اسے کبھی خوف آخرت تھا ہی نہیں، حلال و حرام کا امتیاز ہی نہیں تھا۔ میرے بھائی، دنیا کی اس زندگی کا انت اور آخر حقیقت یہ ہے کہ مومن کے لیے بہت اچھا ہے، مگر مومن سے مراد وہی مومن ہے جس کے سامنے خوف آخرت ہے، اور اللہ جو بات فرما رہا ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد موت بھی آنی ہے، موت کے بعد دوبارہ زندگی بھی آنی ہے، اور جس دن زندگی آئے گی وہ بہت بڑا عظیم دن ہوگا۔ کیا مطلب ہے عظمت کا؟ کہ اس دن ساری دنیا کے لوگ یقوم الناس لرب العالمین، اپنے پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، کیا کریں گے؟ کیا حساب و کتاب دیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ وہاں کیا ہوگا؟ حساب و کتاب یہ ہوگا کہ نامہ اعمال دو ترازو کے پلے ہیں، اس پلے میں رکھ دو اچھے، اس پلے میں رکھ دو خراب، کس کا وزن زیادہ ہے اسی اعتبار سے فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر ترازو کے اندر اعمال حسنہ اور نیکیوں کا وزن بھاری ہو گیا تو اس کے لیے جنت ہے، اور اگر یہ ہلکے پڑ گئے، گناہوں کا بوجھ زیادہ ہو گیا تو اس کے لیے جہنم ہے۔ یہی گن کر فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ وزن کا کیا مطلب ہے؟ کس چیز سے وزن پیدا ہوا؟ ایک نماز میں پڑھتا ہوں، دنیا کی نماز، خدا کا خوف کبھی آتا بھی نہیں، ایک وہ نماز ہے جو خدا کا ولی پڑھتا ہے، کوئی اسے لگتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھے احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہوا ہے، نماز تو ایک ہی ہے، 4 رکعتیں میں نے بھی پڑھی، 4 وزن
گننے میں تو اس طرح کی نمازیں ہو سکتا ہے کہ اس کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ہو جائیں ولی کے مقابلے میں. کیوں؟ اس کی عمر کم ہوئی، اس کی عمر 100 110 ہو گئی، اور وہ تو 70 سال کے اندر دنیا سے چلا گیا. لیکن وزن عمل کے اندر پیدا ہوتا ہے اخلاص للہیت کی وجہ سے. جو کام کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے. جو نماز پڑھ رہا ہے لگتا ہے کہ اللہ اس کے سامنے ہے. سجدہ کر رہا ہے لگتا ہے خدا کے سامنے سجدہ کر رہا ہے. وزن یہاں پیدا ہوتا ہے عمل کے اندر. آج دنیا میں کسی عمل کا کوئی وزن نظر نہیں آتا. کل قیامت کے دن وزن نظر آئے گا، خود کھڑا ہو جائے گا اور دیکھے گا کہ کون سا پلہ جھک رہا ہے. اعمال صالحہ کا پلہ جھک گیا، وہی خوش نصیب ہے، اس کے لیے جنت ہے. اسی کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ہے. جب پل صراط جس کو کہا جاتا ہے اس کے اوپر سے گزریں گے، جو جہنم کے اوپر ہے، جو مومن صالح ہے وہ تو جس طرح بجلی کونتی ہے اس کے اوپر سے نکلیے، وہ ہے جس کا نام ہے اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں. اور جو وہاں بد نصیب تھا وہ اس پل سے جہنم کے اندر گرے گا. پل کو پار کر کے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے اوپر پہنچ کر اس حوض کوثر سے پیاس بجھائے گا. کون بجھائے گا؟ جس کا نام ہے عمل دائیں ہاتھ میں تھا. وہ کون ہے جو دنیا میں ہر وقت آخرت کا خیال رکھتا تھا؟ کدھر نظر ڈال رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. کدھر کان لگا رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. کیا زبان بول رہا ہے؟ سچ ہے جھوٹ ہے؟ کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کر رہا ہے؟ اللہ سن رہا ہے. جو یہ کر رہا ہے اس کا نام ہے اعمال بھی دائیں ہاتھ میں ہے. اس کا ترازو کے اندر عمل صالح کا پلہ بھی بھاری ہے. وہی صراط کے اوپر سے آگے جا رہا ہے اور وہی حوض کوثر پر پیاس، اور جنت اسی کی مشتاق ہے، کھلی ہوئی ہے، وہی جنت میں جا رہا ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جس طرح اپنے محلوں کے اندر اپنی آبادیوں میں بغیر کسی کے بتائے اپنے گھر پہنچتے ہو، اس لیے کہ رات اور دن تم گھر کے راستے کو جانتے ہو، یہ جنتی اپنے گھر پر اسی طرح پہنچے گا، کسی کے پہنچانے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ بھی اللہ کا انعام ہے اس کے اوپر. اس لیے میرے بھائی، میں تو یہی بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت رحمت اور نعمت سے نوازا تھا. انہوں نے جمعیت علماء کی خدمت کی، اور اس طرح خدمت کی ہے کہ جمعیت علماء نے جو کچھ ان کو دیا ہے، ان کی محنت کا حق یقیناً ان کی محنت اس سے کم نہیں تھی، اس سے زائد دی تھی. ان کا آنا جانا چلنا پھرنا ہر وقت، حالانکہ کوئی جمعیت کا آدمی تو ان کے ساتھ رہتا نہیں تھا جو یہ کہہ سکے، شکایت کر سکے کہ انہوں نے کام نہیں کیا جمعیت کا. اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ کوئی شکایت کرنے والا نہیں ہے، لیکن ایک اللہ ہے کہ جو ہر وقت ہر جگہ میرے ساتھ ہے، جانتا ہے وہ کہ میں کیا کر رہا ہوں. ہر آدمی کو ایسا ہی بننا چاہیے. یہ یقین اپنے دل میں رکھنا چاہیے کہ ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. جو لوگ اپنے اندر اس یقین کو کامل طور پر رکھتے ہیں وہ کامیاب ہیں، اور ہم جیسے جاہل لوگ اگر اس کو بھلا دیں گے تو ہمارے لیے آخرت کی منزل خدا جانے کیسی گزرے گی. اگر اللہ نے اپنی رحمت بے کراں
اور مغفرت کا معاملہ نہیں کیا تو اگلی منزل بہت سخت اور پریشان کن ہے۔ میں اس لیے آیا تھا یہاں کہ میں مولانا کی تعزیت کروں، میں آپ سب کے اور خاص طور پر ان کے بچوں کے غم میں شریک ہوں۔ اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان بچوں کو اپنے باپ کے طریقے کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں ہماری دنیا کو بھی آباد فرمائے، ہماری آخرت کو بھی آباد فرمائے۔ ان بچوں کا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے آج اپنے مکان کی پہلی بنیاد رکھی ہے۔ میں تو آپ سے کہتا ہوں اور خدا شاہد ہے، میں تو تباہ حال آدمی ہوں، مگر ان کی محبت کی بات ہے کہ انہوں نے اس کو اس پر موقوف کر رکھا تھا کہ میں آؤں تب یہ مکان شروع کریں گے۔ یہ کوئی چیز نہیں تھی، انہیں خود شروع کرنا چاہیے تھا۔ خیر و برکت میرے یا کسی آدمی کے شروع کرنے پر، مجھ جیسے آدمی کے شروع کرنے پر تو ہے نہیں۔ خیر و برکت تو مال حلال سے اللہ کی طرف سے پیدا ہوگی۔ اگر انہوں نے اپنی روزی کو حلال کیا ہے تو یہ اگر مٹی پر بھی ہاتھ رکھیں گے تو اللہ اس کو سونا بنا دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آخرت تو ہر ایک کے پاس آنی ہے۔ جہاں ہمارے بڑے چلے گئے، کیا یہ ہے کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے؟ ہمیں بھی وہاں جانا ہے، لیکن میں نے کہا قرآن کی آیات اور احادیث سے کہ وہاں کی منزل کی آسانی جبھی ہے جب اس دنیا کے اندر ہر مرحلے پر آدمی اپنی آخرت کو یاد رکھتا ہے۔ جتنا زیادہ یاد رکھے گا آخرت کی منزل اتنی ہی آسان ہو جائے گی۔ آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ وہ بزرگ لوگ جن کی زندگی بلکہ ان کے چہرے کو دیکھ کر لوگوں کو آخرت یاد آتی تھی، وہ تو دنیا سے اٹھ گئے۔ اب تو ہم لوگ ان کے نام پر روٹی کھانے والے لوگ ہیں۔ ہمارے پاس ایسی چیز نہیں ہے کہ ہماری صورت کو دیکھ کر کسی کو آخرت یاد آئے۔ اب تو سارا مدار قرآن و حدیث کے سن کر اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اللہ جس کسی کو توفیق عطا فرما دے وہ کامیاب ہے، جو اس سے محروم ہو گیا وہ ناکام و نامراد ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی کماؤ، چاہے جتنا کماؤ، کمانے کی کوئی مناہی اسلام کے اندر نہیں ہے، چاہے جتنا کماؤ۔ اللہ کے نبی کے صحابہ سارے کے سارے فقیر تھوڑی تھے، بڑے بڑے دولت مند تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ آپ نے چندے کی اپیل کی اور گئے گھر میں اور 1000 سونے کے سکے لا کر کے تھیلی میں آپ کی گود میں ڈال دیے۔ بعد لوگ تاریخ میں آتا ہے کہ آپ نے پھر اپیل کی، پھر گئے 1000 لا کر کے دے دیے، پھر گئے پھر لائے 1000 دے دیے۔ جو آدمی چندے میں 3,000 سونے کے سکے دے دے، اس کے گھر میں کتنا انبار ہوا؟ کہاں سے آ رہا تھا؟ کما رہے تھے۔ کمانے کی کوئی مناہی اسلام میں نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تاجر پیشہ تھے، سب کچھ چھوڑ کر مکہ معظمہ میں آپ کی طرف آ گئے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مدینہ منورہ میں آ کے تجارت شروع کر دی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نے بھیج دیا، بھائی یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کی خبر گیری کرو۔ انہوں نے کہا آپ کو اللہ کے نبی نے میرا بھائی بنایا ہے، میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، جب عدت گزر جائے آپ اس سے شادی کر لیں، میرے جتنے باغات ہیں آدھے آدھے کرتا ہوں، آدھا آپ لیں آدھا میں لے لوں گا، اس لیے کہ آپ میرے بھائی ہیں۔ اور ایک تو بھائی وہ ہے جو ماں باپ شریک ہے، آپ کو تو بھائی رسول اللہ نے بنایا ہے۔
لیکن ہم جیسا کوئی ہوتا جزاک اللہ کہہ کے اور قبضہ کر لیتا. انہوں نے کہا نہیں، آپ مجھے بازار کا راستہ بتا دیجئے، میں تو اپنا کنواں کھودوں گا اور پانی پیوں گا، آپ کے کنویں سے پانی نہیں پیوں گا. چنانچہ بازار کا راستہ بتا دیا گیا اور گئے، اور صبح سے ادھر سے خریدا ادھر بھیج دیا، ادھر سے خریدا ادھر بھیج دیا. تھوڑا سا گھی بچ گیا کاروبار میں، اور تھوڑا سا ایک اور چیز ہوتی ہے عقیق، جو وہاں بنتی ہے بڑی کھٹی ہوتی ہے. اونٹنی کے دودھ کو تپتے تپتے پتھر پر کپڑا بچھا کر کے یا ریت پر، اور جیسے جلیبی ٹپکائی جاتی ہے اس دودھ کو ایسے ایسے ٹپکاتے ہیں. وہ ٹپکتا رہتا ہے اور جمتا رہتا ہے اتنا، اور پھٹتا رہتا ہے، نہایت کھٹا ہوتا ہے. یہ کچھ بچا، اس کے بعد کاروبار شروع کر دیا. نبی کریم علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ایک مرتبہ ان کا سامان تجارت مدینہ منورہ میں آیا، تو ان کے، آج تو ٹرکوں میں آتا ہے، اس وقت تو اونٹوں میں آتا تھا. سارے بازار گلی کوچے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے اونٹوں سے تجارت کے سامان سے بھر گئے. شور مچ گیا کہ عبد الرحمن ابن عوف کا سامان تجارت آیا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہلوا کے بھیجا کہ عبد الرحمن، اللہ کے نبی کو گئے ہوئے تو بھی کچھ ہی دن گزرے، تم نے اپنا دل اتنا دنیا سے لگا لیا کہ شور مچ رہا ہے کہ کاروبار عبد الرحمن ابن عوف کا سامان تجارت ہے. فرمایا کہ ام المومنین، یہ تو میرا مشغلہ ہے ہمیشہ کا، میرا دل اس سے نہیں لگا. اللہ کے نبی نے جس آخرت میں دل لگایا تھا، میرا دل اسی آخرت میں لگا ہوا ہے. اور ابھی دکھلاتا ہوں، مدینہ منورہ میں شور مچا ہوا تھا. لوگ جو دولت مند تھے، پونجی پتی لوگ، وہ آنے لگے کہ عبد الرحمن ہم کو 10 من دے دو، کوئی کہتا 25 من دے دو، کوئی 50 من دے دو. عبد الرحمن ہر ایک سے کہتے تھے میں نے بیچ دیا، میں نے بیچ دیا، میرے پاس سامان نہیں ہے. لوگوں نے کہا کہ عبد الرحمن، یہاں کون ایسا پونجی پتی ہے جو سامان تمہارا خرید لے گا؟ خریدنے والے تو ہم ہیں. تب فرمایا میں نے اس ذات کو بیچ دیا جو ایک کے بدلے میں 10 دیتا ہے، اور سارا سامان صدقہ کر لیا. اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہلوایا کہ یہ ہے میری تجارت، میرا دل آخرت سے جڑا ہوا ہے. جو اللہ کے نبی نے راستہ دکھلایا تھا، میں اس راستے سے ہٹا نہیں ہوں. میرے بھائی، یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کو آخرت یاد آتی ہے، اور وہ اسی طریقے پر کماتے ہیں. مجال نہیں جو ذرا حرام کا شبہ ہو، اور مجال نہیں کہ حرام میں خرچ کر دیں. جہاں ان کی آخرت آباد ہوتی ہے وہاں خرچ کرتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کو چھوڑ کر کے دنیا سے چلے گئے، اور آخری عمر میں کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ یہمنی، مجھے ہم میں ڈالتا ہے کہ میرے بعد تمہارا یہمنی امر کن بعدی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا جانے میں تو جا رہا ہوں دنیا سے، میرے جانے کے بعد کون ہے جو تمہاری خبر گیری رکھے گا؟ تمہارے حق کو کون ادا کرے گا؟ عبد الرحمن ابن عوف کو دعا دیتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، اور دعا بڑی عجیب و غریب. ان کے بیٹے سے فرماتی ہیں سق اللہ اباک من سلسبیل الجنہ. قرآن کہتا ہے کہ جنت کے اندر ایک چشمہ اللہ نے بنایا ہے پانی کا، جس کا نام ہے سلسبیل. یہ دعا کرتی ہیں کہ تیرے باپ عبد الرحمن ابن عوف کو اللہ تعالی جنت کے جو سروت ہے، چشمہ سلسبیل ہے، اس کا پانی پلائے. کیا
انہوں نے اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا مدینہ منورہ کا باغیچہ کھجور کا، جو بڑا قیمتی باغ تھا، وہ باغ ازواج مطہرات کے خرچ کے لیے انہوں نے وقف کر دیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب سب ازواج مطہرات دنیا سے اٹھ گئیں تو اس باغ کو بیچا گیا، تو اس کی قیمت بعض لوگ کہتے ہیں 40,000 درہم تھی۔ اس زمانے میں 40,000 بادشاہوں کا خرچ تھا۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ ایسے تھے کہ جن کے سامنے دنیا کچھ بھی نہیں تھی، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں تھی، اور ہر وقت ان کے سامنے ان کی آخرت رہتی تھی۔ مرنا ہے، کس وقت آ جائے موت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن مرنا ہے تو حساب و کتاب دینا ہے۔ میرے بھائی، میں نے تو مولانا نوشاد صاحب پر بات چھیڑی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے ان کی زندگی کے اندر یہ وصف نظر آتا تھا کہ انہوں نے جو کچھ بھی اپنی زندگی کے رخ کے لیے راستہ متعین کیا تھا، وہ یہی تھا کہ ہر وقت آخرت سامنے ہے۔ جمعیت علماء کا میں ذمہ دار ہوں، میرے ساتھ رہتے تھے وہ، لیکن جمعیت علماء پر کبھی یہ بات نہیں آئی کہ انہوں نے اس کے حق کو تلف کیا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ مطففین میں سے نہیں تھے جو بات میں نے کہی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا دل اور دماغ دیا تھا کہ وہ ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ میں جتنا اپنا حق لے رہا ہوں وہ اتنا ہی حق نہیں، اس سے زائد میں حق جمعیت علماء کو دے دوں۔ اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ ان کے اوپر جمعیت علماء کا کوئی حق باقی نہیں ہے، نہ ہمیں ان سے کبھی شکایت ہوئی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ان کی اولاد کے ساتھ بھی یہی معاملہ فرمائے، ان کے دل کے اندر بھی انہی کی کیا بلکہ ہم سب کے دل کے اندر آخرت کا خوف پیدا فرمائے، اور ہماری دنیا کی زندگی کو بھی آباد فرمائے، آخرت کی زندگی کو بھی آباد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں نے تو دعا کرا دی، آپ نے آمین کہہ بھی دیا، اب کیا کہوں میں؟ اور کسے کہتے ہیں دعا؟ بغیر ہاتھ اٹھائے دعا نہیں ہوتی ہے۔ اللہم انا نشہدک انت اللہ لا الہ الا انت، انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اے الہ العالمین، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے اللہ ہیں، آپ کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، آپ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، آپ احد ہیں، صمد ہیں، اکیلے ہیں، اور آپ سب سے بڑے ہیں۔ ساری دنیا آپ کی محتاج ہے، آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ لم یلد ولم یولد، اے اللہ نہ آپ کی کوئی اولاد ہے، نہ آپ کسی کے باپ اور ماں ہیں، آپ جیسا اے اللہ کوئی نہیں ہے۔ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، ہر کمال آپ کی ذات میں اپنا ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں، آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اے پروردگار، ہمارے آقا اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ پر، آپ کے آل پر، آپ کی ازواج مطہرات پر بے حساب رحمت نازل فرما۔ اے پروردگار، اس مجمع میں ہم کو جو کہنے اور سننے کی آپ نے توفیق دی ہے، اے اللہ اس کو قبول کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، دنیا کی ایسی محبت جو ہمیں آخرت سے غافل فرما کر دے، اے اللہ ہمیں دنیا کی اس محبت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمارے دل کو
ہمارے دماغ کو، ہمارے ہاتھ پیر کو، آنکھ ناک کان زبان کو، ہر چیز کو راہ ہدایت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار گناہوں سے معصوم فرما۔ اے پروردگار ہمیں اپنے فضل و کرم سے نواز دے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے پروردگار ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری آنے والی نسلوں کو حفاظت ہدایت عطا فرما۔ اے پروردگار ہمارے گھروں کے اندر ایمان کی روشنی پیدا فرما۔ اے اللہ بولی نوشاد کے بچوں نے جس گھر کی آج بنیاد رکھی ہے، اے اللہ اس مکان کو اور اس مکان کے مکینوں کو ہدایت پر قائم فرما، آباد فرما۔ اے پروردگار دنیا کو بھی آباد فرما، آخرت کو بھی آباد فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور محبت کو پیدا فرما۔ اے پروردگار ہندوستان میں سب بسنے والوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے محبت پیدا فرما۔ جو ہماری پرانی تاریخ ہے ہزاروں سال کی، کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ گاؤں در گاؤں، بازاروں میں، کھیت کھیاریوں میں، اپنے گھروں کے اندر پیار و محبت کا معاملہ کرتے تھے، اے اللہ ہماری پرانی تاریخ کو زندہ و جاوید فرما دے۔ اے الہ العالمین جو لوگ نفرت کے بیج بو رہے ہیں، اے زمین و آسمان کے بادشاہ انہیں خائب و خاسر فرما دے، ذلیل و رسوا فرما دے۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، جو جماعتیں دین کا کام کر رہی ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اور اے پروردگار ہمیں ہمارے عمل کو قبولیت عطا فرما، شرور و فتن سے محفوظ و مامون فرما۔ اے پروردگار جب موت آئے تو حسن خاتمہ میسر فرما، اپنی جنت میں جگہ عطا فرما۔ نبی کریم علیہ السلام کی میدان محشر میں شفاعت سے مالا مال فرما۔ اے پروردگار ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، ہماری دنیا کو بھی آباد فرما، آخرت کو بھی آباد فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما۔ جو سنا ہے ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی سعادت میسر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔